من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکو نمبر 3 آیت نمبر 34۔ رکو نمبر 3 آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، یا آدمُس اے آدم، اسکن انتا رہیے آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور تم دونوں کھاؤ اس جنت میں سے جو دل چاہے، رغدن جو دل چاہے، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا نہ تم قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس تم ہو جاؤ گے دونوں ظلم کرنے والوں میں سے، فأزلہما الشیطان پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس درخت کے بارے میں، فأخرجہما پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی اس جگہ سے جس میں وہ دونوں تھے، وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا تم اترو، بعضکم لبعض تمہارا بعض بعض کے لیے دشمن ہوگا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ایک ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور نفع ہوگا ایک مقررہ وقت تک۔ کل کے درس میں ہم نے سجدے کے متعلق احکام پڑھے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت علم کے اعتبار سے تم سب کے اوپر ہے، تو لہذا ان کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ان کے سامنے سجدہ کرو۔ سب نے کر دیا تھا، ابلیس نے نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اس کو نقد سزا دی تھی کہ اس کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اس نے آگے مزید تکبر کیا، اللہ رب العزت سے مہلت مانگی اور مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب قیامت کی صبح تک دو راستے انسانوں کے پاس ہو گئے، ایک رب رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ رحمان کا راستہ بڑا پیارا ہے، لیکن شیطان کا راستہ بڑا چمکدار ہے۔ رحمان کے راستے پہ خود چلنا ہے، جبکہ شیطان اپنے راستے پہ چمکدار بنا کے چلانے کی کوشش کرے گا۔ کامیاب وہ ہوگا جو رحمان کے راستے پہ چلے گا، اور پھسل وہ جائے گا، نقصان میں وہ ہوگا جو شیطان کے راستے پہ چلے گا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نے جو آیات مبارکہ ہم نے آج تلاوت کی ہیں، جس وقت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہو گیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے اب آدم کو کہا، اے آدم اسکن آپ رہیے اور آپ کی بیوی بھی رہیے۔ رہنا کہاں پہ ہے؟ جنت میں۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے وہ صرف اور صرف آدم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا تھا۔ یہ اچانک سے بیوی کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک تو ہم پڑھ رہے تھے آدم کو بنایا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا ہے، فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب پہلی بات تو یہ سارا کس جگہ پہ معاملہ ہو رہا تھا؟ اگر یہ سارا جنت سے باہر ہو رہا تھا پھر تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب سارا معاملہ باہر ہو گیا، اب آپ جا کے جنت میں رہنا شروع کر دیں۔ دوسری بات، اگر جنت میں ہو رہا تھا تو اسکن انت وزوجک کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ مفسرین دونوں رائے بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ جنت کے علاوہ کوئی اور مقام تھا جہاں میرے اللہ نے فرشتوں کو اور جناب آدم کو پیدا کر کے جمع کیا تھا، وہاں یہ پورا معاملہ ہوا تھا نائب فی الارض کا۔ جب معاملہ ہو گیا، امتحان ہو گیا، پاس ہونے والے پاس ہو گئے، فیل ہونے والے فیل ہو گئے، اب میرے رب نے کہا آدم آپ جائیں اور جا کے جنت میں رہنا شروع کر دیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، یہ معاملہ جنت میں ہی ہوا تھا اور جنت میں یہ انعام و اکرام ہوئے تھے،
پھر اللہ نے اب آدم کو مزید انعام دیتے ہوئے کہا تھا جنت میں تو آپ ہیں ہی ہیں، بس اب آپ یہاں مستقل رہنا بھی شروع کریں، کھانا بھی شروع کریں اور اپنی عیاشی کا سامان بھی کریں۔ ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام اکیلے تھے، تو اکیلا بندہ تو جنت میں بھی بور ہو جاتا ہے نا، دنیا تو پھر دنیا، اچھا ہمنشی، اچھا ساتھی، یہ تو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اچھا ساتھی میرے رب نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حوا کو پیدا کر کے اللہ نے جملہ ذکر کیا اسکن انت و زوجک، آپ بھی رہیں اور آپ کی بیوی بھی رہے۔ آپ ذرا عربی کے اعتبار سے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ رب العزت نے جب رہنے کی بات کی نا، پھر خامند کا الگ تذکرہ ہے، بیوی کا الگ ہے۔ اسکن انت یہ خامند، و زوجکا اور آپ کی بیوی دونوں رہیں۔ لیکن جب کھانے کی بات آئی پھر دونوں کو ایک ہی صیغے میں ذکر کیا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَكُلَا تم دونوں جہاں مرضی سے کھاتے جاؤ، اب صیغہ ایک ہی ذکر کیا۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رہائش کے اندر نا بیویاں خامندوں کے تابع ہوا کرتی ہیں، وہاں اپنے مزاج نہیں ان کے چلا کرتے کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں وہاں نہیں رہوں گی، میں وہاں نہیں رہوں گی۔ وہ جہاں خامند رکھے گا وہیں رہنا پڑے گا، وہ تابع ہے خامند کے، نکاح خامند کا کے ساتھ بیوی کا ہوا تو اب یہ خامند کے تابع ہوگی۔ کھانے میں اختیار ہو سکتا ہے، کلا منہا رغدن حیث شئتما، خامند کچھ اور کھائے یہ کچھ اور کھائے، اس میں معاملہ چل سکتا ہے، وہ بھی خامند کی وسعت کے مطابق۔ انعام کرنے کے بعد اللہ نے پہلے انعام جو آدم علیہ السلام پر اب اختیار کا کیا، وہیں سے امتحان بھی شروع کر دیا۔ کھانا ہے، رہنا ہے، جہاں مرضی جاؤ، لیکن امتحان یہ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر آپ اس درخت کے قریب گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہاں پہ قرآن پاک میں صرف اتنی بات ہے کہ درخت کے قریب نہیں جانا، یہ نہیں ذکر کیا گیا کہ اس درخت سے کھانا کچھ نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے ذہن لڑائے ہیں، اپنی اپنی تحقیقیں کی ہیں، بہرحال نتیجہ اور معال یہی نکلا کہ مقصد اس سے رب تعالیٰ کا یہی تھا کہ کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ پتہ تھا میرے رب کو اگر قریب چلے گئے تو کھا لیں گے، اس لیے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ قریب جاؤ گے تو کھا لو گے، پھر جب کھاؤ گے تو پھر نقصان ہوگا، پھر میری طرف سے کیا ہوگا، سرزنش ہوگی۔ اب آدم علیہ السلام مزے سے جنت کے اندر رہ رہے ہیں، شیطان نے اپنا تصرف جو میرے اللہ نے اس کو کرنے کی قدرت دی تھی، اس نے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے دل میں بات ڈالی کہ اس درخت کے قریب جانا ہے۔ وہ درخت کیا ہے؟ صراحتاً جی کسی تفسیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کو اس درخت کا نام نہیں ملے گا۔ آپ قرآن پاک کو کی تفسیریں جتنی مرضی پڑھ لیں، مفسرین کے اپنے ذوق ضرور ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کی کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اس درخت سے کون سا درخت مراد ہے۔ راجح قول کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد گندم مراد تھی، جو دانہ گندم ہم کھاتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنا اپنا ذوق بتایا، کسی نے سیب کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی کچھ۔ یہ راجح قول کے مطابق صرف گندم ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کوئی اس کا نام نہیں بتایا کہ درخت سے کیا مراد ہے۔ مخصوص درخت سا اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جیسے اس درخت سے کھا لیا، شیطان نے بہکا دیا، اللہ نے ایک تو سزا فوراً دی نا، ایک سزا فوراً دی، بدن کے اوپر جتنے کپڑے تھے نا وہ کپڑے فوراً سے سرک گئے، جو ننگیج ڈھکا ہوا تھا اللہ کی نافرمانی کا، نافرمانی تو نہیں کہہ سکتے پیغمبر کی طرف، تو اس کو منسوب کرنا بھی غلط ہے، بہرحال ایک ظاہری جو ایک لغزش ہوئی تھی، اللہ نے اس کا یہ دیا کہ فوراً سے وہ بدن جو ڈھکا ہوا تھا نا وہ ظاہر ہو گیا۔ اب وہ جنت کے درختوں کے پتے پکڑتے ہیں اور اس سے اپنا بدن چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ انعام، یہ سزا دی کہ فوراً جنت سے نکال دیا۔ تیسری سزا یہ دی، جنت سے نکلنے کے بعد والدین کے لیے سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کے اندر آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ اللہ نے وہی ذکر کیا، قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بچے مالدار نہ ہونا لیکن آپس میں محبت سے بیٹھتے ہوں، والدین کا دل خوش ہوتا ہے۔ بچوں کے پاس کتنا ہی پیسہ آ جائے اور ماں باپ کے سامنے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہو، بہن بہن سے لڑ رہی ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو، ماں باپ کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔
جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو الآدم ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، تو اللہ نے فرمایا آپ کو سزا یہ ملے گی، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، آپ کی جو اولاد ہوگی نا ان کے دلوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور آج یہ ہے چھوٹی چھوٹی سی بات پہ خام خواہ، ایک تو ہے نا کہ واقعی کسی سے کوئی جھگڑا ہوا، ایک خام خواہ دماغ کے اندر وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، میں اس کے بارے میں یوں کرتا ہوں، وہ ایسا ہے وہ یوں ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں بھی ہے نا تب بھی ہمارے دلوں کے اندر ایک خام خواہ کی باتیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، وہ یوں کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے، وہ جو نخرے کرتا ہے اس کے پاس دولت بڑی آ گئی ہے، وہ جناب والا اس کے پاس فلاں چیز ہے، اس کے اندر تکبر بڑا ہے، یہ دشمنیاں۔ اب یہاں پہ یہ بات پیدا ہوتی ہے، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جنت سے نکالا تھا، زمین پہ اتارا تھا، کون سی جگہ پہ اترے تھے؟ دونوں میں جدائی کر دی۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سراندیپ کے علاقے، سری لنکا کے علاقے میں، وہاں پہ اللہ نے ان کو اتارا، اور جو اماں حوا تھی ان کو جدہ کے علاقے میں اتارا۔ جدہ کے علاقے میں ایک عرصے تک نہیں مل سکے، دونوں دور رہے، روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر آج بھی کوئی بندہ تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی قبر فلاں ہے۔ مشہور ہے کہ ان کی قبر یا تو اسی طرف سری لنکا کے علاقے میں، بعض کہتے ہیں نہیں ادھر جو یہ کیا نام ہے عرب علاقے ہیں ان کے اندر ہے۔ کنفرم کوئی نہیں بتا سکتا کہ قبر کون سی ہے، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ کنفرم ہے کہ اماں حوا اور جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپس میں ملاپ ہوا تھا نا، ان کا ملاپ عرفات کے اندر ہوا تھا۔ میدان عرفات کو عرفات کہا بھی اس لیے جاتا ہے کہ عرفات کہتا ہے پہچاننے کو۔ یہاں آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، اسی لیے اس کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ بہرحال وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یہاں سے اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو جو میں جنت سے زمین پہ اتار رہا ہوں ہمیشہ کے لیے نہیں اتار رہا۔ زمین میں آپ کا ٹھکانہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، آپ تھوڑا سا وہاں نفع کمائیں، وہاں پہ تھوڑی سی رہائش اختیار کریں، پھر مجھے راضی کریں اپنی اس لغزش اور اس سہو کی آپ نے جا کے توبہ کرنی ہے، پھر ہم آپ کی اس توبہ کو قبول کر کے واپس جنت عطا کر دیں گے۔ آدم علیہ السلام نے پھر کتنے سال محنت کی اور کن کلمات کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا، وہ انشاءاللہ تعالی کل کے درس میں آئے گا۔